الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله نویت سنت الاعتکاف الحمدللہ عز وجل۔ ہم نماز جمعہ کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ دعا ہے کہ رب تعالی ہماری اس ادنا سی حاضری کو اپنی بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور جو کچھ اس جمعے میں بیان ہوگا اسے سننے کی، سمجھنے کی، اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کی اور مجھے صحیح طرح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج جس موضوع کے اوپر جمعے کا بیان ہے اس کا نام ہے عوام میں رائج سودی معاملات، کہ کون سی چیزیں اس وقت عوام کے اندر رائج ہیں اور وہ سودی ہیں لیکن عوام کو پتہ ہی کچھ نہیں، اس کے بارے میں انشاءاللہ عز و جل بیان ہوگا۔ الحمدللہ ایک مسلمان جو ہے وہ سود کو حرام سمجھتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ جو سود کو حلال سمجھے حرام نہ سمجھے وہ ویسے ہی دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اب سود کو ہر مسلمان حرام کہتا ضرور ہے لیکن جو وہ کام کر رہا ہے اس کو سود مانتا نہیں۔ سود کو حرام کہتا ہے لیکن کہتا ہے جو میں کر رہا ہوں یہ سود نہیں ہے۔ جس طرح کئی لوگ رشوت کھا کر کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو میرا حق ہے، یہ رشوت ہی نہیں ہے، اپنے دل کو ایک تسلی دینا ہوتی ہے۔ تو اس لیے اس موضوع کا انتخاب کیا کہ لوگ کس طرح غلط فہمی کا شکار ہیں اور کس طرح لوگوں کو غلط فہمیوں میں مبتلا کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے سود کے وبال کیا ہیں؟ ہمیں ہمیشہ گناہوں کے عذابات ذہن میں رکھنے چاہیے کہ بندہ جب وہ گناہ کرنے لگے تو وہ عذاب جو ہے وہ سامنے بندے کے آئے۔ یہ بزرگان دین کا طریقہ رہا ہے اور لکھا گیا ہے کتابوں میں بھی کہ اگر ایک بندہ کسی گناہ سے باز نہیں نہ آ رہا، اس سے وہ گناہ ہو جاتا ہے، وہ نفس کے ہاتھوں شکار ہے، تو وہ اس گناہ کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کو پڑھے۔ جب وہ قرآن کو، حدیث کو پڑھے گا، اس کے عذاب کو پڑھے گا تو اس کے دل میں خوف خدا پیدا ہوگا اور وہ اس گناہ سے بچے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ بس ہمیں شریعت نے بس جنت کی خبریں ہی بیان کر دی ہیں کہ یہ پڑھو گے تو جنت میں، یہ کرو گے تو جنت میں، جہنم میں جانے کی بھی روایتیں موجود ہیں جن میں ایک بہت بڑا مسئلہ سود ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سورہ بقرہ 278 نمبر آیت کے اندر ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وَذَرُوا مَا بَقِیَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُؤْمِنِینَ۔ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اور جو سود باقی رہ گیا ہے اس کو چھوڑ دو۔ جو سود رہ گیا ہے، غلطی سے تمہارا عقد ہو گیا ہے، تمہیں نہیں پتہ چلا کہ یہ سود ہے، یہ جو بھی ہے، یہ پہلے زمانے کفر میں
سود کھاتے رہے ہو، اب مسلمان ہوئے ہو اور پتہ چلا کہ یہ سود ہے، تو شریعت کیا کہتی ہے کہ اس کو چھوڑ دو۔ یہ نہیں ہے کہ میرا ایگریمنٹ تو پورا کرو، میرا سود تو پورا دو، آئندہ سے میں نہیں کروں گا، نہیں، فرمایا اسی جگہ چھوڑ دو۔ اگر تم مومن ہو، اگر مسلمان ہو، اللہ سے ڈرو، اور اللہ سے ڈرنے کے اندر یہ بھی ہے کہ بندہ جو ہے وہ سود سے باز رہے۔ اگر کہیں سودی عقد ہو گیا ہے، سودی ایگریمنٹ ہو گیا ہے، تو جیسے ہی شریعت کا حکم پتہ چلے تو فوراً کیا ہے، اس کو ختم کر دو، چھوڑ دو۔ یہ نہیں کہ بس یہ آخری مرتبہ، یہ بس آخری مرتبہ میں کرتا ہوں، ایسا نہیں۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں 275 میں ارشاد فرمایا، آیت نمبر میں، الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس۔ جو سود کھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کا عذاب بیان کر رہا ہے کہ جو سود کھاتے ہیں قیامت والے دن وہ اللہ کے حضور ایسے کھڑے ہوں گے جیسے اسیب زدہ ہے۔ یعنی نارمل حالت میں بندہ اپنے رب کے حضور قیامت والے دن حاضر نہیں ہوگا جو بندہ سود خور ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی آیت کے آخر میں یہ بھی ارشاد فرمایا، فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ، جسے اس کے رب کے پاس سے نصیحت آئی اور وہ باز رہا، تو جو پہلے لے چکا وہ اس کے لیے حلال ہے۔ یعنی یہ کافروں کے بارے، جب مسلمانوں کو سود حرام کیا گیا تو جو پہلے کا مال لیا ہوا تھا، جو سود حرام ہونے سے پہلے جو لیا ہوا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر فرمایا کہ جو پہلے تم نے لیا اس وقت چونکہ سود حرام ہی نہیں تھا، تو جو پہلے لیا وہ ختم۔ اب جب تمہارے پاس اللہ کا حکم آ گیا ہے تو اب تمہارے لیے سود لینا حرام ہے، اب تمہارے لیے یہ جائز نہیں ہے۔ اور یہ آج بھی حکم ہے، اگر کہ ایک بندے کو غلطی سے اس نے سود لے لیا اور بعد میں جب پتہ چلا یہ سود ہے، تو اب یہ نہیں کہ جو پہلے کھایا وہ ٹھیک ہو گیا، نہیں، کیونکہ یہ آیت 1400 سال پرانی ہے۔ یعنی ہمیں یہ ظاہری طور پر یہ آیت آقا علیہ السلام پر نازل ہوئی ہے۔ اب اگر کوئی بندہ غلطی سے بھی سود کھا لے تو اب یہ نہیں کہ بات ٹھیک ہے جو کھایا پیا وہ ختم، نہیں، جو سود لیا ہوگا وہ اس بندے کو واپس کرے جس سے لیا ہے، یا وہ بغیر ثواب کی نیت سے صدقہ کرے، کہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اور اس کا کام خدا کے سپرد ہے۔ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور جو پھر دوبارہ سود کی طرف آئے، جو دوبارہ سود کی طرف آئے تو اس کے لیے عذاب یہ ہے کہ وہ ہمیشہ جہنم میں رہے۔ حضرت سیدنا قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، کتاب الکبائر للذہبی کے اندر صفحہ نمبر 68 میں یہ روایت موجود ہے کہ سود خور کو قیامت کے دن جنونی پاگل والی حالت میں اٹھایا جائے گا، اور اس کی اس پاگل والی حالت کو دیکھ کر اہل محشر جان جائیں گے کہ یہ سود خور ہے۔ یعنی سر محشر میں اس کی عزت خراب ہوگی، اس کی حالت دیکھ کر سارے سمجھ جائیں گے کہ یہ بندہ کیا ہے، یہ سود خور ہے۔ اب ہماری کوئی عیب ہو تو ہم چاہتے ہیں یار کسی کو بھی نہ پتہ چلے،
کئی جو مولوی بھی داڑھیاں رکھ کر بھی یعنی عام جو نمازی ہوتے ہیں وہ سود کھاتے ہیں نا، تو وہ بڑے چپکے سے جا کر بینکوں سے جا کر وہ اپنا لون کے اوپر جو نفع لیتے ہیں کہ کسی نے پتہ ہی نہ چلے، لیکن رب تو دیکھ رہا ہے۔ آج کسی کو نہیں پتہ چلا، آج ہم جتنا مرضی چھپا لیں کہ لو جی میں تو سود نہیں کھاتا، نہیں جی نہیں ایویں گلا نے، لیکن قیامت والے دن ساری دنیا دیکھے گی کہ یہ بندہ سود خور ہے۔ کہ اللہ قرآن پاک میں بھی فرماتا ہے کہ وہ رب کے حضور صحیح طریقے سے حاضر نہیں ہوگا، صحیح طریقے سے اس کو کھڑا ہونے کی ہمت نہیں ہوگی۔ مزید مسند احمد کی حدیث پاک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 223، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سود کا ایک درہم اللہ عز و جل کے نزدیک 36 بار زنا کرنے سے زیادہ سخت ہے۔ سود کا ایک درہم اللہ تعالیٰ کے نزدیک 36 مرتبہ زنا کرنے سے زیادہ سخت ہے، یعنی اس کی زیادہ گرفت ہے سود خور کی۔ ایک اور حدیث پاک ہے، بڑی طویل حدیث پاک ہے، صحیح بخاری کی، صفحہ نمبر 425، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں معراج کروائی گئی، تو آپ نے فرمایا کہ ہم چلتے چلتے خون کی ایک نہر پر پہنچے، جہنم کی بھی سیر کی تو خون کی ایک نہر تھی جو خون کے ساتھ بڑی ہوئی تھی، اس میں ایک شخص کھڑا تھا، نہر کے کنارے بھی ایک شخص تھا جس کے سامنے پتھر پڑے ہوئے تھے۔ نہر میں موجود یہ شخص جو خون کی نہر میں موجود ہے، یہ جب باہر نکلنے کی کوشش کرتا، اس نہر سے باہر نکلنے کی کوشش کرتا، تو وہ جو شخص کھڑا تھا وہ پتھر جو تھا اس کے منہ کے اوپر مارتا تھا اور یہ واپس جو تھا وہ نہر میں چلا جاتا تھا۔ اسی طرح اس کے ساتھ یہ معاملہ لگاتار ہوتا جا رہا تھا۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جبرائیل سے کہ یہ کون ہے، تو عرض کی یہ سود خور ہے، اس کے ساتھ قیامت تک اسی طرح کیا جاتا رہے گا۔ جو سود خور ہوتے ہیں نا، لوگوں کا خون نچوڑتے ہیں کہ سودی قرض دے کر اس کا کاروبار کا کنڈا کر دیں گے، اس کو کہیں گے دیتا جا سود دے، اس کو خسارہ کر کے اس کو آزمائش میں مبتلا کر کے اس کا خون پیتے ہیں نا۔ تو جہنم میں کیا عذاب مل رہا ہے کہ خون کی نہر کے اندر وہ کھڑا ہے، جس میں کھڑا ہونا بھی عذاب ہے۔ اب وہ اس نہر سے جب باہر نکلنا چاہتا ہے تو منہ کے اوپر پتھر پڑتا ہے کہ جس منہ سے وہ سود کھاتا رہا ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ سود خوروں کے جو پیٹ ہوں گے جہنم میں یہ بڑے بڑے مکانوں کی طرح ہوں گے، اتنے بڑے پیٹ کہ جن کے ساتھ سود کے ساتھ اپنے پیٹوں کو بھرا، اور اس پیٹوں کے اندر سانپ ہوں گے، اور وہ پیٹ شیشے کے ہوں گے کہ باہر سے اس کے پیٹوں کے اندر سانپ دوڑتے ہوئے نظر آئیں گے۔ کس قدر سخت گناہ ہے سود خوری کا، اور یہ کیوں منع کیا گیا؟ دیکھیں شریعت نے جو بھی چیز منع کی، حرام کی، اس کے اندر بڑی گہرائی ہے، اس کے اندر بڑی لوجک ہے۔ جیسے دیکھیں کتے، بلے، شیر، اس طرح کے درندے شریعت نے اس وجہ سے حرام قرار دیے کہ ان کا گوشت کھانے سے انسان کے اندر درندگی پیدا ہوتی ہے۔ یہ جو انگریز ہیں یہ خنزیر کا گوشت کھاتے ہیں، اس لیے بے حیا ہے کہ خنزیر کے گوشت سے بے حیائی میں بندہ جو ہے وہ بڑھتا ہے، بے حیا ہوتا ہے۔ بلکہ یہاں تک کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ درندے کی کھال کے اوپر بھی بیٹھے نا کوئی بندہ، حالانکہ جائز ہے، درندے کی کھال جائز ہوتی ہے، اس کے اوپر بیٹھ سکتا ہے بندہ، گوشت ہی حرام ہے نا۔ کھال تو وہ دھوپ کی وجہ سے، وہ دباغت ہونے کی وجہ سے صاف ستھری پاک صاف بھی ہو جاتی ہے،
لیکن فرمایا کہ جو درندے کی کھال کے اوپر بھی بیٹھے گا اس کے اندر تکبر پیدا ہوگا، اپنا وہ اثر چیز چھوڑتی ہے، صحبت اثر چھوڑتی ہے، تو گوشت کیوں نہیں اثر چھوڑے گا؟ تو سود کو اس وجہ سے حرام قرار دیا گیا کہ یہ معیشت کو تباہ کرتا ہے، یہ معیشت کو تباہ کرتا ہے کہ لوگ کاروبار میں بھی پستے ہیں اور لوگ جو ہیں اپنا پیسہ لوگوں کو سود دے کر اس سے نفع کھاتے ہیں اور کاروبار نہیں کرتے۔ یعنی ایک بندے کے پاس اگر 20 لاکھ ہے، وہ 20 لاکھ بینک میں رکھوا کر سود کھا رہا ہے، اب اس کی وجہ سے وہ جو سود لے گا کاروباری بندہ، وہ جب کاروبار میں سود لے گا تو ظاہری بات ہے اپنی پروڈکٹ مہنگی کرے گا کہ اس نے سودی قسط بھی دینی ہے، ایک تو مہنگائی ہوگی، دوسرا اگر یہی 20 لاکھ روپے جس کے پاس ہیں یہ خود اگر کاروبار کرتا تو 2-4 بندے تو اس کو اپنے ملازم رکھنے ہی پڑنے تھے نا، اور پھر جب یہ کاروبار کرتا تو اس کے ساتھ دیگر لوگ بھی کوئی چیز لیتے، کوئی اس کو بیچتے، تو ایک سرکل چلنا تھا، ایک معیشت کا پہیہ چلنا تھا، وہ نہ چل سکا، جس کی وجہ سے جو اس ملک اس شہر کی معیشت ہوتی ہے وہ ڈاؤن ہو جاتی ہے، اور جو کاروبار کر رہے ہوتے ہیں وہ انہی کے پیسے لے کر سودی قرض لے کر ایک تو اپنی معیشت تباہ کرتے ہیں، دوسرا وہ چیزوں کو مہنگا کر دیتے ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنی وہ چیز کے اندر ظاہری بات ہے جب اس نے وہ لاکھوں روپیہ قرض لیا ہوا ہے تو وہ لاکھوں روپے اس نے ادا کرنا ہے، سود کے اوپر ادا کرنا ہے، تو جب اس نے سود کے اوپر ادا کرنا ہے تو وہ اپنی پروڈکٹ اس قیمت پہ اوپر لائے گا کہ اس میں سے سودی قرض بھی مائنس ہو جائے۔ اس وجہ سے شریعت نے ہمارے ہی فائدے کے لیے، ہمارے ہی فائدے، ابھی یہ دیکھ لیں حکومتیں قرض لیتی ہیں، جو بھی کرتی ہیں وہ ان کا اپنا مسئلہ ہے، اب IMF جو لوگوں کو قرض دیتا ہے اس کا وبال کس کے اوپر ہوتا ہے؟ ہمارے اوپر ہوتا ہے، ٹیکس ہمارے اوپر پڑتے ہیں، چیز مہنگی ہو جاتی ہے، پٹرول مہنگا ہو جاتا ہے، بجلی کے بل مہنگے ہو جاتے ہیں، گیس مہنگی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، وہ سارے کا سارا جب مہنگا ہو جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر جو مزدور طبقہ ہوتا ہے، جو نوکر طبقہ ہوتا ہے وہ بھی پستا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بزنس مین بھی پستا ہے، اس کے بھی کاروبار میں فرق آتا ہے، اگرچہ وہ بھی اپنی چیز مہنگی کر دیتا ہے لیکن لوگوں کی خریداری میں فرق آتا ہے، بڑا فرق آتا ہے۔ ہم کئی سال پہلے یہ جمعے والے دن شالمی میں پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ملتی ہوتی تھی، اتنا رش ہوتا تھا، لیکن بعد میں وہ اتنا ڈاؤن ہوتا ہے کہ بعد وہ جمعے والے دن سڑکیں بیابان بیٹھی ہوتی، فرق پڑتا ہے کاروبار کے، کیوں کہ جب مہنگائی ہوتی ہے تو بندہ جو ہوتا ہے وہ اپنی گزر بسر جو ہوتے ہیں وہ مخصوص کر لیتا ہے، وہ صرف کھانے پینے تک ہی رہ جاتا ہے، وہ ایکسٹرا چیزیں، ایکسٹرا لباس، آرٹیفیشل چیزیں، خوبصورتی کی طرف نہیں جاتا، وہ جسٹ اپنی زندگی گزارنے پر آ جاتا ہے، اور جس بندے نے پہلے زیادہ چیز خریدنی ہوتی ہے وہ کم آ جاتا ہے۔ تو المختصر یہ ہے کہ ابھی زندہ مثالیں ہیں ہمارے سامنے کہ سود کے دنیاوی بھی نقصانات ہیں اور اخروی کتنے ہیں کہ بندہ پاگل ہونے کی حالت میں، مجنون ہونے کی حالت میں رب تعالیٰ کے حضور حاضر ہوگا، رب تعالیٰ کی ناراضگی، زنا سے زیادہ سخت گناہ، اور پھر خون کے دریا میں وہ گوتے لگائے گا، وہاں سزا، پھر اس کے پیٹ کے اندر سانپ دوڑیں گے، یہ سزا۔ ایک اور روایت ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے اللہ عز و جل، جو شخص سود کھاتا ہے اور اس سے توبہ نہ کرے اس کی سزا کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ میں اسے قیامت کے دن تھوہر کے درخت سے کھلاؤں گا، کانٹے والا درخت جو گلے میں جا کر پھنس جانے والا درخت ہوگا، اس درخت سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اس بندے کو کھلاؤں گا جو سود خور ہوگا۔ اور بھی کئی روایتیں سود کی حرمت کے اوپر، سود کے وعید کے اوپر ہیں، لیکن میں چونکہ میرا موضوع یہ ہے کہ اس وقت کون کون سی چیزیں ہمارے اندر سودی رائج ہیں اس کی نشاندہی کروں، تاکہ ہم میں سے اگر کوئی ایک بھی اس سے بچ جائے تو ہو سکتا ہے ہماری بھی بخشش کا ذریعہ ہو جائے، ہمیں بھی اس کا اجر مل جائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیں سب سے پہلے سود کہتے کسے ہیں؟
سود کی تعریف کیا ہے؟ ہمارے یہاں کئی ریڈی میڈ مولویوں نے، کئی پروفیسروں نے ایسے ہی لوگوں کو بیوقوف بنایا ہوا سود کی تعریف. کہتے ہیں جی سود وہ حرام ہوتا ہے جو کسی کی مجبوری سے فائدہ اٹھا کر اس کو قرض دے کر لیا جائے. حالانکہ یہ سود کی تعریف نہیں ہے. سود کی تعریف خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں واضح طور پر ارشاد فرما گئے. وہ کیا تعریف ہے سنیں. کنز الامال حدیث پاک ہے 15,516 حدیث نمبر ہے. آقا علیہ السلام نے سود کی یہ تعریف ارشاد فرمائی، کل قرض جرا منفعۃ فہو ربا، کہ ہر وہ قرض جو نفع کھینچے وہ سود ہے. یہ سود کی تعریف آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمائی، کسی مولوی نے نہیں فرمائی. کیا تعریف ہے؟ کہ قرض کے اوپر کسی طریقے سے بھی نفع لیا جائے وہ کیا ہے؟ وہ سود ہے. سمپل سی تعریف ہے کہ کسی طریقے سے بھی ہم نے کوئی قرض دیا اور اس کے اوپر ہم کو نفع ملے تو یہ کیا ہے؟ یہ سود ہے. اب سب سے پہلے بینک کے اوپر آ جائیں. آج بینکوں والے سارے لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں، اور نہیں جی نہیں ہے فکس نہیں ہوتا ہے، ابھی مولوی لگ رہے ہیں، ساڈے مولوی تو ویسی ترقی دے رکاوٹ نے. سب سے پہلے یہ ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم جو بینک میں پیسے جمع کرواتے ہیں اس کی شرعی حیثیت کیا ہے. بینک میں جو پیسے جمع کرواتے ہیں اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ کاروبار کے لیے ہم دیتے نہیں. کاروبار کے اگر دیں یا امانت کے طور پر دیں تو بینک میں اگر ڈکیتی پڑ جائے تو کیا ہم کہہ دیتے ہیں ٹھیک ہے جی میرے بینک کو ڈکیتی پہ آگے کوئی گل نہیں جی اللہ واہ ٹھیک ہے. یہ کبھی آپ کوئی کاروبار کریں، ماشاءاللہ کاروباری طبقے کے لوگ ہیں، آپ کسی کے ساتھ کاروبار کریں تو کیا آپ اس طرح حساب کر سکتے ہیں کہ سالانہ اتنا نفع ہوگا تقریباً اور ماہانہ اتنا ہوگا؟ ایسا نہیں ہوتا. بعض وقت بندہ سوچ کر کیا بیٹھا ہوتا ہے ہو کیا جاتا ہے، بعض وقت اس سے بھی زیادہ آ جاتے ہیں. بعض دفعہ ایسا کرونا آتا ہے یا ایسا مارکیٹ میں آتا ہے کہ ایک دم سے نیچے آ جائے. لیکن بینکوں میں ایسا نہیں ہوتا. بینک کے اندر جو ہم پیسہ جمع کرواتے ہیں یہ ہمارا بینک کے اوپر قرض ہوتا ہے، یہ یاد رکھیں. اسی وجہ سے بینک کو نفع ہو یا نقصان ہو، بینک کو ڈکیتی پڑے یا آگ لگے، ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا. کبھی سنیں آپ بینک میں گئے ہو، جس بینک میں آپ کے پیسے پڑے ہوں، جس بینک میں آپ کا اکاؤنٹ ہو اور اس کے اندر ڈکیتی پڑ جائے اور آپ کو پیسے نہ ملیں؟ ملتے ہیں، کیوں نہیں ملتے؟ تو یہ قرض ہوتا ہے ہمارا بینک کے اوپر. اسی وجہ سے صرف کرنٹ اکاؤنٹ کے علاوہ بینک کے جتنے بھی سیونگ، فکسڈ یا یہ قومی بچت یا یہ اولڈ جو لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے خاص اکاؤنٹ نکال دیتے ہیں جی نفع زیادہ ہوگا اس میں. اب پہلے جب ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے تو ٹی وی کے اوپر واضح آتا تھا کہ سود، لفظ سود استعمال ہوتا تھا، لفظ سود استعمال ہوتا تھا ٹی وی کے اوپر بھی. اب اتنے کھچرے ہو گئے ہیں بینکوں والے بھی، وہ سود نہیں کہتے نفع کہتے ہیں. سود کو نفع بنا دیا. اور یہی وہ حدیث پاک تھی، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ لوگ سود کو حلال سمجھ لیں گے. آج یہ وہی وقت ہے کہ سود نہیں کہتے، اس کو نفع کہتے ہیں. حالانکہ قرض کے اوپر جو بھی نفع آئے گا وہ سود ہے. اور یہ جتنے جو ریٹائر ہو جاتے ہیں لوگ، یہ اپنی وہی پینشن کی جو رقم ہوتی ہے، جو بھی پیسہ ملتا ہے وہ بینک میں رکھ کے آرام سے سود کھا رہے ہوتے ہیں اور طرح طرح کی بیماریوں میں گرفتار ہوتے ہیں. تو پوچھو تو کہتے ہیں نہیں جی نہیں وہ فلاں مولوی کہندا، وہ فلاں کہتا ہے نہیں جی سود ہے نو تھوڑی کہندے نے، سود تے کچھ اور ہوندا ہے، سود تے وہ ہوتا ہے. سود ہی ہے. یہ بینکوں والے گلی گلی بینک کھل گئے. اب جتنے بینک کھلے ہمارا اتنا کاروبار زیادہ ہونا چاہیے تھا، لیکن ہمارا کاروبار کم ہو رہا ہے، بینک زیادہ ہو رہے ہیں. وجہ کیا ہے؟ سود کی نحوست. ان کو کمائیاں ہو رہی ہیں. آپ کا پیسہ پکڑا آگے اس سود کے اوپر دوسرے کو دے دیا. کاروبار یہ کون سا بینک والے کرتے ہیں؟ ان کو کاروبار کرنا آتا ہے بینک والے؟ کبھی سنا ہی جی آپ مینیجر کے پاس گئے اور مینیجر جو ہے وہ جا کر پٹھوڑے لان گیا ہوا کاروبار جا کے اپنے پٹرول پمپ تے کھلوتا ہے؟ کوئی کاروبار نہیں کرتے.
یہ آپ کا پیسہ اٹھایا, آگے سودی قرض لوگوں کو دے دیا. اب جس کو سودی قرض دیا ہے اس سے پیسہ آیا, اپنا ڈھیر سارا اس میں نفع رکھ کر تھوڑا سا آپ کو کھلا دیا, ٹرخا دیا, ہم خوش ہو جاتے ساڈا کاروبار ہو رہے. یہ تو ایسا ہی ہے کہ زید بکر کو سودی قرض دے. اب جو بکر ہوگا ظاہری بات ہے وہ گھر بیٹھ کر پیسہ تھوڑی کھائے گا, وہ اس کو کاروبار میں لگائے گا, وہ کاروبار میں لگا کر اس کو سود دے گا. اب یہ سمجھ کر سود کھائے کہ میرے پیسوں سے کاروبار ہو رہا ہے, تو یہ تو بیوقوف ہے. کاروبار وہ کر رہا ہے, تو نہیں کر رہا, تو نے تو قرض دیا ہے. اور قرض کی تعریف یہی ہوتی ہے کہ بندہ پیسے دے کر کہ چاہے کاروبار تیرا چلے یا نہ چلے, مجھے یہ پیسے واپس کرنے ہیں. یہ قرض کی تعریف ہوتی ہے. قرض کیا ہوتا ہے کہ کسی کو پیسے دیے, آگے اس سے چوری ہو, آگے اس سے جو مرضی کرے, اس کا مسئلہ اس کے ساتھ ہے. مجھے یہ پیسے واپس چاہیے, اتنے چاہیے. اگر اتنے ہی واپس لیں تو یہ قرض ہے جو جائز ہے. اگر یہ شرط ہے کہ اس کے اوپر مجھے نفع چاہیے, چاہے نفع فکس کریں یا یہ کہ چل یار اپنی خوشی سے نہ جو مرضی دے دیں, جو بھی نفع آئے گا تو وہ کیا ہوگا, وہ سود ہوگا. وہ چاہے کاروبار سے نفع کمائے, چاہے جس مرضی سے کمائے, آپ کو جو دے گا وہ کیا ہوگا, وہ سود ہوگا. یہی انشورنس والے کرتے ہیں. انشورنس والے بھی لوگوں کو اسی طرح بیوقوف بناتے ہیں کہ جی آپ کے پیسوں سے کاروبار ہو رہا ہے. کاروبار کیا کرتے ہیں یہ انشورنس والے؟ یہ بڑی بڑی کمپنیوں کے شیئرز خرید لیتے ہیں, اس کے شیئرز خرید لیتے ہیں. اب جب یہ کسی کمپنی کے شیئرز آپ خریدتے ہیں تو اس کمپنی کے اندر جو ہوتی ہیں وہ لاکھوں روپے کی مشینریز پڑی ہوتی ہیں, لاکھوں روپے کی مشینریز پڑی ہوتی ہیں. ان مشینریز کی آگے سے انشورنس ہوئی ہوتی ہے کہ یہ مشین اگر خراب, جیسے گاڑی نہیں ہوتی گاڑی, اس کی انشورنس ہوتی ہے. اسی طرح یہ جو شیئرز خریدتے ہیں بڑے بڑے کمپنیوں کے, ان کمپنیوں کے اندر بھی جو چیزیں پڑی ہوتی ہیں لاکھوں روپے کی مشینریز, ان کی بھی انشورنس ہوتی ہے. یہ شیئرز خرید کر, ٹھیک, اب شیئرز کی آگے بحث آئے گی کہ اس کی بھی قسمیں ہیں بہرحال. تو یہ اسی طرح لوگوں کو قرض دے دیا, شیئرز خرید لیے, یا اپنی بلڈنگیں بنا لی, اپنے جو ہے وہ روڈ بنا لیے, حکومت کو قرض دے دیا. اس طرح کر یہ اپنا پیسہ جو آپ کا ہوگا وہ آگے دے کر تھوڑا بہت آپ کو دیں گے. خود یہ کروڑوں روپے کماتے ہیں, خود یہ زیادہ کھا لیتے ہیں, آپ کو تو تھوڑا سا دیتے ہیں لوگوں کو. اور ہم اسی غلط فہمی میں ہوتے ہیں جی بڑی کمائی ہوگی. کمائی اصل یہ کرتے ہیں بینک والے اور کمپنی, انشورنس کمپنی والے. اسی لیے تو اتنے بڑے بڑے پلازے ڈال لیے انہوں نے لوگوں کے پیسوں سے. اسی طرح آگے آ جائیں شیئرز. یہ جو شیئرز ہوتے ہیں یہ دو طرح کے ہوتے ہیں. کوئی بھی جو کمپنی ہوتی ہے وہ اپنے شیئرز مارکیٹ میں دو طرح کے لانچ کرتی ہے. ایک کا نام ہوتا ہے پریفرنس شیئر, ایک کا نام ہوتا ہے ایکوٹی شیئرز. جو ایکوٹی شیئرز ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں نفع نقصان میں برابر, وہ ہوتے ہیں نفع نقصان میں برابر. اگر پریفرنس شیئرز نہ ہوتے تو یہ نفع نقصان والے شیئرز جائز تھے, لیکن کمپنیاں کیا کرتی ہیں وہ پریفرنس شیئرز بھی بیچتی ہیں. پریفرنس شیئرز کیا ہوتے ہیں, یہ سودی شیئر ہوتے ہیں کہ کمپنی چاہے نفع میں جائے یا نقصان میں جائے, جس کے پاس پریفرنس شیئرز ہوں گے ان کو نفع ہر صورت دیا جائے گا. اب یہ ہو گیا سودی عقد, ایک کمپنی کا سودی عقد ہو گیا. اب جو بندہ نفع نقصان والے بھی شیئرز خریدے گا تو وہ کیا ہوگا, وہ بھی سودی کمپنی کے ساتھ ہی اٹیچ ہو جائے گا کہ اس کے نفع میں سے سود دیا جائے گا, اس کے نقصان میں سے مزید نقصان وہ سودی وجہ کے ساتھ دیا جائے گا. چونکہ اس کی وجہ سے وہ سودی معاملات بھی ساتھ ملے ہوئے ہیں, اس وجہ سے یہ ٹوٹل شیئرز کا کاروبار کیا ہوتا ہے, یہ ناجائز ہو جائے. اگر پریفرنس شیئرز نہ ہوتے تو ایکوٹی شیئرز خرید و فروخت والے, نفع نقصان برابر برابر والے, یہ درست ہو جانے تھے, لیکن ایسا نہیں ہوتا. اسی طرح ہمارے یہاں بولی والی کمیٹی چلتی ہے, مارکیٹوں میں بڑے رولے پڑتے ہیں, واہ جی واہ واہ جی. 10 لاکھ کی کمیٹی جو ہوتی ہے وہ ایک بندہ بولی لگا کر 8 لاکھ روپے پہ اٹھا لیتا ہے. 10 لاکھ کی کمیٹی کتنے پہ اٹھائی, 8 لاکھ پہ, 2 لاکھ کا نقصان ہوا.
اب یہ جو کمیٹی ہوتی ہے نا، ہم کمیٹیاں ڈالتے ہیں، یہ قرض ہوتا ہے. کمیٹی کیا ہوتی ہے؟ قرض ہوتا ہے. کہ اگر میں نے کمیٹی ڈالی اور میری کمیٹی نکل آئی، دیے تو میں نے بالفرض 10,000 تھے اور مجھے 10 لاکھ مل گئے ہیں، اب مجھے 9,90,000 لوگوں کو قرض دینا ہے. جو میری کمیٹی نکل آئی، ابھی میں نے جو لوگوں کی کمیٹیاں ساری زندگی دینی ہے، تو جتنے لوگوں کو میں نے دینا ہے، یہ میرا لوگوں کا میرے اوپر کیا ہے؟ قرض ہے. تو کمیٹی کیا ہوتی ہے؟ یہ قرض ہوتی ہے. اسی وجہ سے زکوٰۃ میں حساب لگاتے ہیں کہ لو جی میں نے کتنی کمیٹی جمع کروا دی ہوئی ہے، یا میری کمیٹی نکل آئی ہوئی ہے اور میں نے کتنی لوگوں کی کمیٹیاں دینی ہیں، اتنا اپنے زکوٰۃ میں سے ہم کیا کرتے ہیں؟ وہ مائنس کر حساب لگاتے ہیں. تو کمیٹی کیا ہوتی ہے؟ یہ قرض ہوتی ہے. اب ایک بندے نے لیا 8 لاکھ ہے اور دے 10 لاکھ رہا ہے، تو یہ سود ہے، واضح طور پر سود ہے. لوگ یہ کاروبار کیے جا رہا ہے، اور بندہ یہ سمجھتا ہے کہ یار میری یہ والا مسئلہ حل ہو جائے، میں اس وقت مجبور ہوں، یہ میرا مسئلہ حل ہو جائے. تو دیکھیں، سودی قرض اگر بہت سخت ضرورت ہو، بندہ بھوکا مار رہا ہو، اس وقت سودی قرض اگر وہ لے تو اس کے اوپر گناہ نہیں ہے. لیکن جو سود کھانے والا ہے اس کے اوپر ہر صورت گناہ ہے. سود کھانے کی کوئی صورت نہیں ہے. کوئی بیوہ بھی ہو، وہ یہ کہے کہ میں سود کے بغیر میرا گزارا نہیں ہو سکتا، تو شرع اس کو اجازت نہیں دیتی. اور جو بندہ کاروباری ہے لیکن اپنے کاروبار کو بڑھانے کے لیے کہے جی مجھے سودی قرض چاہیے، تو یہ بھی جائز نہیں ہے. سود کی صرف ایک ہی صورت ہے کہ بندہ کیا ہے؟ وہ بھوکا مر رہا ہو، ٹھیک ہے، سخت حاجت ہے کہ وہ دیوالیہ ہو گیا ہے، یا دوسرے جو قرض خواہ ہیں اس کو پکڑے ہوئے ہیں اور یہ مجبور ہے، تو جب یہ سودی قرض لے سکتا ہے. لیکن جو سودی قرض دے رہا ہے اس کے لیے حرام ہی ہے. تو یہ بولی والی کمیٹی یہ شرعاً جائز نہیں ہے. اسی طرح جی پی فنڈ، یہ جو ملازم لوگ ہوتے ہیں، یہ ہر ماہ ان کی سیلری میں سے کچھ رقم کٹتی ہے، ٹھیک ہے، اور بینک والے جو ہوتے ہیں وہ اس رقم کے اوپر ان کو نفع دیتے رہتے ہیں. ہر مہینے تھوڑا تھوڑا بینک جو اس کے اوپر کیا کرتا ہے؟ وہ نفع دیتا ہے. اس کی 3 صورتیں بھی ہوتی ہیں. ایک صورت یہ بھی ہوتی ہے کہ جتنی اس بندے کی رقم کٹی اتنا ہی ادارہ بھی اپنی طرف سے تحفہ کے طور پر دے دیتا ہے. وہ دونوں کی رقم پھر بینک میں جمع ہوتی ہے اور بینک اس کے اوپر نفع دیتا ہے. تو اس کی رقم اور ادارے کی رقم تو جائز ہو جائے گی، لیکن جو بینک سود دے رہا ہے وہ حرام ہو جائے گا. بعض کمپنیاں یہ کرتی ہیں کہ وہ اپنے ملازم کی تنخواہ کاٹ کر اس کو اپنے کاروبار کے اندر لگا لیتے ہیں. کمپنی ہی اپنے کاروبار میں وہ لگا کر اس کو پھر اس کے اوپر نفع دیتی ہے، وہ بھی سود ہے. یعنی کمپنی اگر بغیر کسی غرض کے اپنی محبت میں دے تو وہ درست ہوتا ہے، لیکن بینک جو دے یا کمپنی اس کی رقم اپنے کاروبار میں لگا کر اس کے اوپر اس کو نفع دے تو وہ کیا ہے؟ وہ سود ہے. جتنی اپنی رقم ہوگی اتنی لے کر بقیہ رقم جو سود کی ہوتی ہے اس کو بغیر ثواب کی نیت سے صدقہ کرنا ضروری ہوتا ہے. کسی مسجد مدرسے میں بھی نہیں لگا سکتے. کسی غریب کو بغیر ثواب کی نیت سے صدقہ کرنا ضروری ہوتا ہے. کئی لوگ کہتے ہیں جی اجڑی حرام دی کمائی ہوندی ہے نا، اے وضو خانے تے غسل خانے تے لا دے، چلو گندے کماں تے لگی رہے. ایسی بیوقوفی والی سوچ ہے. مسجد کے وضو خانے یا مسجد کے واش روم بنانا بھی ثواب کا کام ہے. یہ کوئی فضول کام نہیں ہے. لوگوں کو طہارت ملے، لوگ بالکل صاف ستھرے ہو کر ایزی ہو کر اللہ کی بندگی کرے، تو یہ ثواب کا کام ہے. ٹھیک ہے، لوگوں کے اندر یہ بھی غلط فہمی ہے. اسی طرح گروی کہ پیسہ دیا، یہ مکانوں والے دکانوں والے یہ اسی طرح کرتے ہیں. 10 لاکھ روپیہ رکھ کر چلو جی گروی مکان استعمال کریں، جب 10 لاکھ واپس ملے گا تب مکان دکان چھوڑ دیں گے. یہ سود ہے. اب کہیں یہ کہتے ہیں جی تھوڑا جنا کرایہ رکھ لو، تو یہ بھی سود ہی ہے کہ یہ بھی قرض کی وجہ سے نفع مل رہا ہے. اسی طرح ایڈوانس رقم دے دی جاتی ہے. جو بڑے بڑے کاروباری لوگ ہوتے ہیں، یہ جو آڑتی لوگ ہوتے ہیں نا منڈیوں کے اندر، یہ زمینداروں کو قرض دے دیتے ہیں، یا ان کو بیج لے کر دے دیتے ہیں، یا پیٹرول لے کر دے دیتے ہیں، کوئی چیزیں دے دیتے ہیں تاکہ یہ بندہ جو ہے یہ ہمارا مقروض ہو جائے اور اپنی فصل جو ہے وہ ہماری آڑت کے اوپر ہی لائے.
کہیں اور ادھر ادھر نہ جائے. یا اسی طرح یہ جو کپڑوں والے ہوتے ہیں ایک ایڈوانس پیسے پہلے دے دیتے ہیں, پیسہ پہلے دے کر اور اس کے اوپر کپڑا جو ہے ان کو سستا مل جاتا ہے کہ لو جی انہوں نے ایڈوانس دیا ہوا اس وجہ سے سستا ہے. یا کسی بھی طریقے سے ایڈوانس رقم دے کر کرایہ کم کر لینا یا اس کی چیز کم کر لینا, یہ سود ہے, کیونکہ یہ قرض سے نفع ہے. تو جو بھی قرض نفع کھینچے شریعت نے اس کی سیدھی تعریف کی ہے کہ وہ سود. اسی وجہ سے تو حدیث پاک ہے ابن ماجہ کی, حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی کچھ قرض کسی کو دے, کچھ قرض کسی کو دے, یہ بڑی یاد رکھنے والی حدیث پاک ہے جو میں بیان کرنے لگا ہوں. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم کسی کو کوئی قرض دو اور وہ مقروض تمہیں کچھ ہدیہ دے, جو مقروض ہے تمہیں کوئی تحفہ دے, گفٹ دے, یا اپنے گھوڑے کے اوپر سوار کرے, اپنی سواری کے اوپر تمہیں سوار کرے, تو آقا علیہ السلام نے فرمایا نہ اس کی سواری قبول کرو نہ اس کا تحفہ قبول کرو. ہاں اگر پہلے سے ہی تمہارا آپس میں کوئی پیار محبت ہے, ایک دوسرے کو تحفے لیتے دیتے ہو تو پھر ٹھیک ہے, لیکن اگر قرض کی وجہ سے وہ تمہیں اسپیشل دعوت دے رہا ہے, قرض کی وجہ سے اسپیشل تجھے کوئی گفٹ پیش کر رہا ہے, تو آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ تو وہ تحفہ قبول نہ کرو. کہ یہ کس کی وجہ سے ہے؟ یہ قرض کی وجہ سے. کہ اگر میں نے قرض نہ دیا ہوتا تو وہ کبھی بھی اتنا مجھے پروٹوکول نہ دیتا, اتنی مجھے دعوت نہ کھلاتا, اتنا مجھے اپنی موٹر سائیکل اپنی گاڑی نہ دیتا. یہ بھی ہوتا ہے نا لوگ کہ لوگ جب کسی سے قرض لیا ہو تو کانے ہو کر رہتے ہیں, بعد اس کی جی حضوری کرتے ہیں اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ یار یہ محبت کر رہا ہے, وہ محبت نہیں کر رہا. اسی طرح کئی رشوت خور سمجھتے ہیں یار یہ تو مجھے محبتاً تحفہ دے رہا ہے, وہ محبتاً نہیں دے رہا, وہ تمہاری سیٹ کی وجہ سے تمہیں رشوت دے رہا ہے. تو یہ بدیہی باتیں ہیں. یہ شریعت نے ہمیں کوئی چیز ایسی مبہم سی نہیں رکھی کہ ہمیں پتہ ہی نہ چلے سی ہم کہیں یہ سانو تو پتہ ہی نہیں چلیا. واضح چیزیں ہیں کہ بندہ خود کامن سینس والی بات ہے کہ اس بندے کو میں نے قرض دیتا ہوں, اس بندے کو میں نے قرض دیا اور یہ اس وجہ سے میرے ساتھ اچھے معاملات کر رہا ہے, تو دال میں کچھ کالا ہے. تو سود جو ہے قرض کے اوپر اگر کوئی بندہ یہ طے کر لے کہ اس کے اوپر میں اتنا نفع لوں گا, یا نفع طے نہ بھی کرے, صرف اتنا کہہ دے کہ اپنی مرضی سے جتنا مرضی دے دینا, تو یہ سود ہی ہے. اور قرآن پاک میں جس طرح ہمارے یہاں نہیں لوگ کرتے اور جو سارا ملک کی سود پہ چلتا ہے, اگر کسی کو کہو نا کہ سود ہے تو کہتے سارا ملک کی سود پر چلتا ہے. یہ تو کوئی دلیل نہیں. جس نے سودی قرض لیا ہے, چاہے حکمران ہے, چاہے کوئی بھی ہے, چاہے شوہر ہے, چاہے باپ ہے, جس نے سودی قرض لیا ہے اس کا وبال اس کے اوپر ہے, سارے گھر والوں کے اوپر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہر بندے سے اس کے اعمال کے بارے میں پوچھے گا. ایسا تھوڑی ہے کہ سارے اگر ملاوٹ کرنا شروع ہو جائے تو میں بھی کہوں کہ چلو جی سارے کرتے ہیں تو میں بھی کر, میرے لیے تو جائز نہیں نہ ہوگا. سارے نمازیں نہیں پڑھتے تو چلو میں بھی نمازیں چھوڑ دوں, ایسا نہیں ہوگا. اسی طرح اگر ہمارا ملک, ہمارا ادارہ وہ اگر سودی معاملات کرتا ہے تو اس کا وبال کیا ہے, اس کے اوپر ہے. جو کافر تھے وہ بھی اسی طرح کی باتیں کرتے تھے. کیا باتیں کرتے تھے؟ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا, کہ انہوں نے یہ کہا کہ سود بھی تو کاروبار ہی ہے. یہ کس نے کہا؟ کافروں نے کہا کہ سود اور کاروبار میں فرق کیا ہے, سود اور کاروبار میں کیا فرق ہے, دونوں تو ایک ہی شے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا, کہ اللہ تعالیٰ نے کاروبار کو حلال کیا اور سود کو حرام کیا. یہ دلیل نہیں چلے گی کہ یار یہ تو فرق کیا ہے. فرق ہے. جب فرق ہے تو ہم اپنے آپ کو تسلی دے کر کہیں گے جی نہیں کاروبار ہی ہے. جس طرح انشورنس والے, جس طرح بینکوں والے لوگوں کو بیوقوف بنا کے کہتے ہیں جی تمہارا پیسہ کا کاروبار ہو رہا ہے, وہ کاروبار ہمارا نہیں ہو رہا, کاروبار اس کا ہو رہا ہے جس نے سودی قرض لیا ہے اور اس نے سودی قرض لے کر اس کے اوپر سود دینا ہے. وہ کاروبار کرے, اس کا کاروبار چلے یا نہ چلے,
یہ اس کا معاملہ ہے، تم سود ہی کھا رہے ہو، اپنے آپ کو اندھیرے میں نہ رکھا جائے۔ اسی طرح ایک بندہ اپنے کاروبار کو چمکانے کے لیے بولی والی کمیٹی اٹھاتا ہے، 10 لاکھ کی کمیٹی 8 لاکھ پہ اٹھا کر یہ کہے گی میں تو مجبور ہوں، تو یہ کوئی مجبوری نہیں ہے، تم بھوکے مار رہے تھے، تم نے سود کھانا سودی قرض لے لیا۔ اپنے آپ کو تسلیاں دینا، ہمارا جو ہے نا ذہن وہ ختم ہو جانا چاہیے۔ شریعت کا حکم ہے مانو۔ ایک بندہ گناہ کر رہا ہے اور اس گناہ کو گناہ نہ سمجھے، یہ اور زیادہ سخت ہے۔ اور ایک بندہ گناہ کر رہا ہے، وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے یار مجھ سے غلطی ہوگی، میں کوشش کروں گا میں باز آ جاؤں، اس کے اوپر کوشش بھی کرتا ہے، گناہ اس کو بھی ہے، لیکن اس سے کم ہے کہ جو گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھ۔ ہمارے یہاں بے باکی ہو گئی، ہم کو شریعت کا حکم بیان کرو بھائی یہ وڈیا مولوی ہے، چل ساری دنیا جی کر دی، یہ دلیل نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد کی حدیث پاک، آقا علیہ السلام نے فرمایا سود اگرچہ زیادہ ہی ہو، آخر کار اس کا انجام کمی میں ہوگا۔ کہ بظاہر ایک بندہ سود کھاتا ہے، بظاہر اس کے پاس پیسہ آ رہا ہے، بظاہر اس نے لوگوں سے سودی قرض دے کر نفع کما لیا ہے، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اس کا ظاہر اگرچہ زیادہ ہے لیکن آخر کیا ہوگا، آخر اس کے پاس کیا ہوگا، کمی ہوگی۔ نعرہ تکبیر، اللہ، نعرہ رسالت۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، کہ اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ یہ اللہ کا فرمان ہے، قرآن فرما رہا ہے کہ سود کیا ہوتا ہے، وہ مٹتا ہے، بظاہر ہمارے پاس وہ نفع آ رہا ہے، بظاہر ہمارے پاس حرام کی کمائی آ رہی ہے، لیکن وہ دکھنے میں ظاہر ہے، زیادہ ہے، حقیقت میں وہ کیا ہوگی، وہ برباد ہوگی، وہ ہماری جانوں کو بھی برباد کرے گی، ہماری صحت کو بھی برباد کرے گی، اور آخر کار کیا ہوگا، کچھ نہیں بچے گا۔ میرے پاس ایک بندہ ہے، کہتا میرا کروڑوں روپے کا کاروبار تھا، میں نے صرف ایک مرتبہ سودی قرض لیا، میرے کاروبار کا ایسا بیڑا غرق ہوا کہ بالکل ہی تباہ ہو گیا۔ اسی طرح کئی لوگ اچھا بھلا کماتے ہیں، جب وہ سودی چکروں میں پڑ جاتے ہیں، نہ چہرے پر نور رہتا ہے، نہ معاشرے میں عزت رہتی ہے، اور پھر لوگ قرض لے کر بھی بھاگ جاتے ہیں، دبا لیتے ہیں، ڈاکے پڑ جاتے ہیں، اور اگر بالفرض دنیا میں وہ بالفرض صحیح بھی رہا، کچھ بھی نہ ہوا، آخرت کا عذاب کیا ہے کہ پیٹ کے اندر اتنا بڑا پیٹ ہوگا جس کے اندر سانپ دوڑیں گے، خون کے دریا کے اندر اس کو رکھ کر اس کے منہ کے اوپر پتھر مارے جائیں گے، اللہ کے حضور قیامت والے دن اس طرح حاضر ہوگا جیسے کوئی پاگل کھڑا ہوتا ہے، اور سارا محشر اس کو دیکھ کر سمجھ جائے گا کہ یہ سود خور بندہ جا رہا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو رزق حلال کمانے کی اور سودی قرض لینے دینے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ابھی اذان ہوگی، اس کے بعد آپ سنتے پائیں۔